أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد القسم الثاني العطف بالحروف وهو تابع ينسب إليه ما نصب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق أيضا وشرطه أن يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث نحو قام زيد وعمر. تو اس بحث کو ادامہ اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم حروف عطف سے توابع سے دوسری قسم کو بیان کریں گے کہ جو عطف بحروف ہے. عطف بحروف کی تعریف یہ تابع ہے اور اس عطف بحروف کی طرف یعنی اس تابع کی طرف اس چیز کی نسبت دی جاتی ہے کہ جو اس کے مطبوع کی طرف نسبت دی گئی تھی اور دونوں ہی اس نسبت کے ساتھ مقصود ہوتے ہیں, دونوں کا قصد کیا جاتا ہے. یعنی جب متکلم کہتا ہے جاءنی زید و عمر, تو یہاں پر جو آنے کی اور مجی کی نسبت زید کی طرف ہے وہی عمر کی طرف ہے اور دونوں ہی مقصود بھی ہیں کہ دونوں ہی آئے ہیں, یعنی یہ مجی دونوں کے ساتھ ہے. اور اس میں واسطہ اور سبب وہی حرف عطف ہے. اس حرف عطف کے ساتھ ہم نے آنے کی نسبت کہ جو زید کی طرف ہے اسی نسبت کا اجرا اور اس کا ثبوت عمر کے لیے کیا ہے. اس کا نام عطف نسق بھی رکھا جاتا ہے اور اساسی شرط اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے جس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ تابع اور مطبوع کے درمیان ایک حرف عطف کا ہونا ضروری ہے اور وہ حروف عطف قسم ثالث میں یعنی حرف کی بحث میں ان کا ذکر ہوگا. مثال ہم ذکر کر چکے ہیں, لذا ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے. القسم الثانی العطف بالحروف, قسم دوم عطف بحروف ہیں. وَهُوَ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُصِبَ إِلَى مَتْبُوعِهِ. یہ عطف بحروف تابع ہے, ایسا تابع کہ يُنْسَبُ إِلَيْهِ نسبت دی جاتی ہے اس تابع کی طرف ما, یہ نائب فاعل ہے ينسب کا, اس چیز کی کہ جس کی نسبت دی گئی تھی اس کے مطبوع کی طرف. وَكِلَاهُمَا مقصودان بِتِلْكَ النِّسْبَةِ, اور یہ دونوں یعنی تابع اور مطبوع دونوں ان کا قصد کیا جاتا ہے اس نسبت کے ساتھ. وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسْقِ أَيْضًا, اور اسی عطف بحروف کو عطف نسق کے ساتھ بھی عطف نسق کے ساتھ بھی نام دیا جاتا ہے. کیونکہ اس عطف بحروف میں دونوں یعنی تابع اپنے مطبوع کے ساتھ
ایک نسق پر واقع ہوتا ہے اور دونوں ہی اس نسبت کے ساتھ مقصود ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے. وشرطہ، اور اس کی شرط یعنی عطف بحروف کی شرط، ان يتوسط بینہ و بین مطبوعہ احد حروف العطف، وسط میں ہونا ہے اس تابع اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے ایک کا ہونا. وسیاتی ذکرها، اور عنقریب ان حروف عطف کا ذکر آئے گا اس میں ثالث میں یعنی حرف کی بحث میں. جیسے قام زید و عمر، تو اس مثال میں زید مطبوع ہے، واو حرف عطف ہے، اور عمر یہ تابع ہے. یہی عمر یعنی اس پوری مثال میں قام عامل، زید فاعل، واو حرف عطف اور عمر یہ تابع. اس کو معطوف بھی کہتے ہیں، واو حرف عطف ہے، اور اسی طرح سے زید جو ہے معطوف علیہ بھی اسے کہا جاتا ہے. اس عطف بحروف کو عطف نسق کا بھی نام دیا جاتا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُتَّصِلٍ يجب تأکیدہ بضمیر منفصل نحو ضربت انا وزید الا اذا فصل. اس عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے گا تو یہاں پر کیونکہ مثال جیسے ضربت میں ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر بارز، تو لذا اگر اسی تو پر عطف کیا جائے تو یہاں پر چونکہ شدت اتصال کی وجہ سے یہ فعل کا جز ہے، گویا کہ یہاں پر ضرب تو دو جزوں سے مرکب ہے کہ جو ایک کلمے کی منزلت پر اور ایک کلمہ ہے. ضرب تو ایک ضرب اور ایک تو. اب اگر کوئی ضمیر بارز پر اسی ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا چاہے تو یہاں پر ضروری ہے کہ اس ضمیر پر عطف کرنے کے لیے اس کی تاکید لگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کامل کلمے کا عطف جزء کلمہ پر نہیں جائز نہیں ہے. ضرب تو یہاں پر تو جو ہے ضرب کا جز ہے، لذا یہ اگر معطوف علیہ واقعہ ہو یعنی تو معطوف علیہ واقعہ ہو تو گویا کہ ہم اور ایسے پڑھیں ضرب تو و زیدن، ضرب تو و زیدن یا ضرب تو و عمر، تو یہاں پر زید کا عطف ہوگا جز ایک کلمہ پر کہ جو تو ہے، اور ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے جز پر عطف کرنا جائز نہیں ہے. لذا یہاں پر ضروری ہے کہ اسی ضمیر کی تاکید لائی جائے اور کہا جائے ضربت انا و زیدن، ضربت انا و عمر. اب یہ عمر یا یہ زید اس کا عطف ہو جائے گا اس انا پر کہ جو ایک کامل کلمہ ہے، کلمہ مستقل ہے. لیکن اگر فاصلہ آ جائے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تو پھر جائز ہے. جیسے کہ مصنف نے مثال ذکر کی ہے ضربت الیوم و زیدن،
کہ یہاں پر زید کا عطف اسی تو پر ہے لیکن درمیان میں فاصلہ آ چکا ہے کہ جو یوم ہے، کلمہ یوم فاصل ہے، لذا یہاں پر یہ جائز ہو جائے گا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُتَّصِلٍ، اور جب عطف کیا جائے گا ضمیر مرفوع متصل پر، یجب تاکیدہ، تو واجب ہے اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید بضمیر منفصل، ضمیر منفصل کے ساتھ، اور یہ ضمیر منفصل وہی ضمیر مرفوع ہوگی نہ کہ ضمیر منصوب۔ یعنی ضربتو میں جب ہم اس کا عطف کریں گے تو یہاں پر انا کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہے اس کے ساتھ تاکید کی جائے گی، نہ کہ ضمیر منصوب منفصل کے ساتھ، کہ جیسے کہ ایا کا ہو یا ہو، یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے گی۔ یجب تاکیدہ، تو واجب ہے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا وزید، وإلا، ورنہ الا اذا فصل، مگر یہ کہ درمیان میں فاصلہ کر دیا گیا ہو، نحو ضربت اليوم وزید، ضرب تو میں نے مارا آج کے دن، وزید، اور زید نے مارا، تو یہاں پر واو حرف عطف ہے، زید معطوف ہے، اور ضرب تو میں تو یہ معطوف علیہ ہے، لیکن معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ واقع ہو گیا ہے کہ جو الیوم ہے، لذا یہاں پر یہ عطف بغیر تاکید ضمیر بغیر تاکید لانے کے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ یہ عطف جائز ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ تَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْمَعْطُوفِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ۔ یہاں پر ایک دوسرا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، قانون، کہ جب ضمیر مجرور متصل پر کسی چیز کا عطف کیا جائے، جیسے مررت بک، مررت بک، یہاں پہ بے حرف جارہ ہے اور کاف ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی ایسی ضمیر کہ جو حرف جر کے ساتھ ملی ہو۔ اب اگر اس طرح کی ضمیر پر عطف کیا جائے تو معطوف جو ہے اس میں بھی حرف جر کا اعادہ کرنا مصنف کے نزدیک واجب ہے۔ یہاں پر بات ہے مبنا کی، لذا اگر کوئی ہم پر اشکال کرے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام طور پر یہ درود پڑھا جاتا ہے، یہاں پر صلی اللہ علیہ معطوف ہے، علیہ معطوف ہے، معطوف علیہ کہ جو ضمیر مجرور متصل ہے اور اس پر آل کا عطف کیا گیا ہے، واو حرف عطف ہے، لیکن یہاں پر اگر کوئی کہے کہ آل میں حرف جر کا اعادہ نہیں کیا گیا تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ہم نے عرض کر دیا اور اس جواب کی طرف ہم اشارہ کر چکے کہ یہاں پر بات مبنائی ہے، نظریاتی ہے۔ مصنف کے نزدیک واجب ہے حرف جر کا اعادہ کرنا، یعنی ضروری ہے کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ کہا جائے، لیکن دوسرے نحات مثل صاحب الفیہ سیوطی میں، ملا جلال الدین سیوطی نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا اور انہوں نے اس وجوب کو اپنے نزدیک جواز پر
اپنی طرف جواز کے ساتھ نسبت دی ہے. مصنف کے نزدیک یہ واجب ہے لیکن باقی نحات کے نزدیک یہ جائز ہے، لذا یہاں پر اشکال نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ مصنف کے نزدیک یہ اشکال وارد ہوتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری جگہوں پر اور کلام عرب میں ایسے واقع ہوا ہے، لذا باقی نحات کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے کہ اعادہ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر حرف جر کا اعادہ نہ کیا جائے تو پھر بھی صحیح ہے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ، اور جب عطف کیا جائے گا ضمیر مجرور متصل پر، تجب واجب ہے اعادہ تو حرف الجر، حرف جر کا اعادہ واجب ہے معطوف میں، نحو مررت بکا و بزید، میں گزرا تیرے پاس سے اور زید کے پاس سے. وَعَلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَانِ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ صِفَةً أَوْ خَبَرًا أَوْ صِلَةً أَوْ حَالًا فَالثَّانِي كَذَلِكَ. وَالضَّابِطُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ وَحَيْثُ لَا وَلَا. یہاں پر ایک تذکر دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. اگر پہلا صفت ہوگا تو دوسرا بھی صفت ہوگا، اگر پہلا خبر ہوگا تو دوسرا بھی خبر ہوگا، پہلا صلہ ہے موصول کے لیے تو دوسرا بھی یعنی معطوف بھی صلہ ہوگا. اگر پہلا حال ہے یعنی معطوف علیہ حال ہے تو معطوف جملہ معطوف ہو یا وہ مفرد ہو جو بھی ہو دوسرا بھی حال واقع ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پہلا تو خبر ہو اور دوسرا یعنی معطوف مبتدا ہو، یا پہلا جو ہے وہ صفت ہے اور دوسرا حال ہے، یا پہلا صلہ ہے تو دوسرا حال واقع ہو جائے. بلکہ ضروری ہے کہ جو معطوف علیہ ہوگا وہی معطوف بھی ہوگا، یعنی ان کا حکم دونوں کا ایک ہے. اگر پہلا معطوف یعنی معطوف علیہ، اگر معطوف علیہ حال